امید ہے آپ ساتھیوں کو میری آواز آ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق زبان اور اس کے مخارج کا بیان اور زبان اور اس کے ساتھ ساتھ جو تالو ہے اس کے مختلف حصوں کا تعارف انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد حروف لہویہ، اور پھر انشاءاللہ ان حروف کی جو صفات ہیں اس کا مختصر تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، آپ میں سے کوئی ایک دو صاحبان آگے بڑھ کر گزشتہ جو ہمارا سبق تھا اس کا ایک خلاصہ مجھے بتا دیں کہ اس میں اہم کیا تھا، اس کا مورل کیا تھا۔ جی میری آواز آ رہی ہے ساتھیوں کو؟ ٹھیک ہے جی، میسج تو آ رہے ہیں کہ بھی میری آواز آ رہی ہے ساتھیوں کو۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ ہفتہ جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جی کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی؟ جی اچھا، آپ حضرات کے مائک بند ہیں، میوٹ ہیں آپ لوگ، تو اچھا چلو وہ آگے کہنا چاہتا ہے وہ ہینڈ ریز کر لیں، میں اس کو انمیوٹ کر دوں گا۔ جی ایک صاحب نے بتایا ہے حلق والے حروف، تو ان کا میسج آیا ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک لفظ کی دوبارہ تصحیح کر دیتا ہوں کہ یہ حلق نہیں ہے، یہ حلق ہے۔ حلق سر منڈوانے کو کہا جاتا ہے، یہ حلق ہے۔ تو حروف حلقی کتنے ہیں کوئی یہ بھی بتا دیں؟ جی حروف حلقی بھی کوئی ساتھی بتا دیں، کوئی صاحب بتا دیں۔ 4 6 جی 6 ہیں، کون کون سے ہیں؟ 6 ہیں، اور کون کون سے ہیں؟ بہت اچھا ماشاءاللہ، محمد خان، سید راشد قادری صاحب، نازیہ صاحبہ، عین، جی ہاں ہاں حمزہ جی ہا عین۔ جی آواز آ رہی ہے مفتی جی صاحب؟ جی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے آواز۔ جی این غین این ہا خا۔ اچھا بہت اچھا، لیکن اس میں ایک چیز آپ نوٹ فرما لیں کہ عربی زبان میں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اس کو عین غین یا بے تے فے ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کو عین غین با ہا ہے نہیں ہوگا، یہ ہا ہوگا، ہے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ خا، خا میں تو خے پڑھتے ہیں اردو میں، تو خے نہیں ہوگا، ہے خے، بلکہ اس کو ہم پڑھیں گے ہا خا۔ یہ جب ہمیں یہاں درست ہوں گے تو آگے چل کر جب ہم ہجے کریں گے، جوڑ کریں گے، تو وہاں پر ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اگر یہیں ہم نے جو الفابیٹ ہیں، جو لیٹر ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ہم نے درست نہیں کیا، تو پھر جب ہم ہجے کریں گے تو وہاں پر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک مشہور سا لفظ ہے نورانی قاعدہ، جہاں ہجے شروع ہوتے ہیں اس کا پہلا ورڈ ہے حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن،
تو یہ جو ابدن کا لفظ ہے اس میں با ہے، اگر ہم اس با کو بے پڑھتے ہیں تو دیکھیں اب اس کا جو ہم جوڑ کریں گے، ہجا کریں گے، وہ ہمارا درست نہیں ہوگا. ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، بے زبر بے، تو ابے ہو جائے گا، ابے، کیونکہ بے زبر بے ہم نے پڑھ لیا، بے زبر بے ابے، دال دو زبر دن، ابیدن، تو یہ پڑھنے کا انداز ہی بدل جائے گا، یہ عجم اسٹائل ہو جائے گا، عجم والا پڑھنا ہو جائے گا، عرب والا پڑھنا نہیں ہوگا. حالانکہ قرآن کریم کو پڑھنے کا جو حکم ہے وہ ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کریم کو عرب کے لہجوں میں پڑھیں. ٹھیک ہے جی، بہت اچھا آپ حضرات نے تعاون کیا. اب آگے چلتے ہیں. یہ بات ہم نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی کہ عربی زبان کے کل 29 حروف ہیں، اور یہ 29 حروف تقریباً 17 مخارج سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ 17 مخارج جو ہیں یہ 17 مخارج 5 مقامات کے اندر بند ہیں. ان 5 مقامات میں سے پہلا مقام حلق تھا جو ماشاءاللہ سے آپ حضرات پڑھ چکے ہیں. دوسرا مقام زبان ہے. زبان میں 10 مخرج ہیں، ایک زبان کے اندر 10 مخرج ہیں، اور اس زبان چونکہ تنہا یہ سارے حروف ادا نہیں کرتی، بلکہ زبان کو ان حروف کی ادائیگی کے لیے کبھی تالو سے مدد لینی پڑتی ہے اور کبھی دانتوں سے مدد لینی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے پہلے جو 3 مخرج ہیں وہ زبان تالو کے مختلف حصوں کے ساتھ لگتی ہے، اور باقی جو 7 مخرج ہیں ان میں زبان مختلف دانتوں اور ان کے مختلف حصوں سے لگتی ہے. تو جب زبان تالو کے ساتھ لگتی ہے اس سے 5 حروف ادا ہوتے ہیں، اور جب زبان دانتوں کے ساتھ لگتی ہے تو اس سے تقریباً 13 حروف ادا ہوتے ہیں. تو یہ کل بن جائیں گے 18 حروف، یہ کل ہو جائیں گے 18 حروف. تو کل 18 حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں. یہ خلاصہ آپ کو یاد ہوگا تو پھر آپ کے لیے پوری تجوید یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. تجوید مشکل نہیں ہے، اس میں تکلف نہیں ہے، بس چند چیزیں ہیں جن کو ہم پریکٹس کے ذریعے سے اور تھوڑا سا اپنے دماغ پر بوجھ ڈال کر محفوظ رکھ سکتے ہیں. جی، اب آپ کے سامنے ہے زبان. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان آپ کے سامنے ہے. یہ زبان اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس لیے آپ کو پہچان کروا رہے ہیں کہ جب یہاں آپ زبان کو اچھے طریقے سے ایک مرتبہ پہچان لیں گے تو جب آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ فلاں حرف جو ہے وہ زبان کی کروٹ یا زبان کی نوک یا زبان کے وسط یا زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زبان کی جڑ کس کو کہا جاتا ہے، زبان کی کروٹ کس کو کہا جاتا ہے، زبان الحمدللہ زبان کا کنارہ کس کو کہا جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کی آپ کو پہچان ہوگی، پہچان کی وجہ سے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے زبان کی جڑ. میں نے ذکر کیا تھا کہ تجوید میں ہم حلق کی طرف سے اوپر آتے رہیں گے. تو سب سے پہلے حلق کا وہ مخرج ہم نے پڑھا تھا جو حلق کے بالکل آخری کنارے میں تھا، جس کو کہا تھا اقصائے حلق. پھر اس کے بعد وسط حلق، پھر ادنہ حلق. تو جہاں ادنہ حلق ہے، حلق جہاں ختم ہوتا ہے وہاں زبان گلے میں یا حلق میں اٹکتی ہے، اٹکی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، وہاں جڑی ہوئی ہے. تو یہ جو حصہ ہے یہ زبان کا جڑ کہلاتا ہے. زبان کی جڑ یہ جگہ کہلاتی ہے جہاں ادنہ حلق ہے. ہم سمجھنے کے لیے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں حلق ختم ہوتا ہے وہاں سے آگے زبان شروع ہوتی ہے. جہاں حلق ختم ہو رہا ہے وہیں سے آگے زبان شروع ہو رہی ہے. تو یہ جو زبان کا بالکل آخری حصہ ہے اس کا نام ہے اقصى اللسان.
اقصا عربی زبان میں کنارے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی چونکہ زبان کا یہ بالکل آخری کنارہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام عربی میں اقصی اللسان اور اردو میں ہم اس کو زبان کی جڑ کہہ دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ساتھیوں کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر میرا ماؤس آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ یہ جو ایریا ہے، یہ جو لائن لگی ہوئی ہے سب سے اوپر جہاں اقصا لکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یلو لائن جا رہی ہے، تو یہ سارا حصہ ہے اقصی اللسان کا، یہ سارا حصہ ہے اقصی اللسان کا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وسط اللسان، وسط کے معنی ہوتے ہیں درمیان کے۔ وسط حلق میں بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا، تو وسط اللسان کا مطلب ہو جائے گا زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا درمیان۔ تو جب ہم زبان کو گول کرتے ہیں، زبان کو گول کرتے ہیں تو زبان کا جو حصہ اوپر کی طرف جاتا ہے، بالکل تالو کے ساتھ لگتا ہے، یہ گول ہو کر یہی حصہ وسط اللسان کہلاتا ہے۔ وسط اللسان کو اچھے طریقے سے ہم سمجھ لیں کہ وسط کے معنی درمیان کے، لسان کے معنی زبان کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وسط اللسان کا معنی ہو جائے گا، اس کا ترجمہ ہو جائے گا زبان کا درمیانی حصہ۔ پھر تیسرے نمبر پر ہے زبان کا کنارہ۔ زبان کا کنارہ یہ وہ حصہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں یوں کہہ دیا کرتا ہوں کہ جب آپ زبان پر ایک انگلی رکھیں، زبان کے سامنے والا حصہ نہیں بلکہ زبان کے اوپر، جہاں سے آپ کی زبان سٹارٹ ہو رہی ہے، اسی جگہ سے آپ ایک انگلی رکھیں زبان کے اوپر، بس اس ایک انگلی کے نیچے جو ایریا آئے گا، جو حصہ آئے گا، اس کو آپ نام دے دیں زبان کے کنارے کا، جی زبان کا کنارہ۔ اور بالکل سامنے کا جو حصہ ہے کہ جب زبان بالکل ایسے باہر نکلی بھی ہو اور جو حصہ سامنے کی طرف ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ جو سامنے والا حصہ ہے اس کا نام ہے رأس اللسان۔ رأس کے معنی ہوتے ہیں سر کے، کنارے کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کسی چیز کا دہانہ اور سر وہ اس کا آخری حصہ ہوتا ہے، تو جہاں زبان ختم ہو رہی ہے وہی اس کا رأس ہے، اس کا بالکل آخری حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں تو دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری زبان یہاں سے شروع ہو رہی ہے، لیکن تجوید کے معاملے میں ہم یوں سمجھیں گے کہ ہماری زبان حلق سے شروع ہو کر یہاں آ کر ختم ہو رہی ہے، یہ ہے رأس اللسان، ٹھیک ہے جی۔ چار چیزیں آپ کو بتا دی میں نے، ایک اقصی اللسان، دوسرا وسط اللسان، تیسرا طرف اللسان، اور چوتھی چیز آپ کو بتا دی رأس اللسان۔ اس کا میں اردو میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں۔ زبان کی جڑ، زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا کنارہ اور زبان کی نوک۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، زبان کی جڑ جو حلق کے اندر ہے، زبان کا درمیانی حصہ، جب ہم زبان کو گول کرنے لگتے ہیں، اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، تو جو حصہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے، اونٹ کے کوہان کی طرح گول ہو جاتا ہے، وہ حصہ ہے زبان کا درمیانی حصہ۔ اور تیسرے نمبر پر ہے زبان کا کنارہ۔ زبان کے کنارہ میں نے سمجھا دیا کہ جب ہم زبان کے اوپر ایک انگلی رکھتے ہیں تو ایک انگلی کے نیچے جو ایریا آتا ہے، یہ ایریا بن رہا ہے زبان کا کنارہ، اور بالکل زبان کے سامنے کا جو حصہ ہے اس کو کہا جائے گا زبان کی نوک، اس کو کہا جائے گا زبان کی نوک۔ مجھے امید ہے یہ چار چیزیں آپ حضرات کو اچھے طریقے سے ازبر ہو گئی ہوں گی۔ آگے دیکھیں، اگلی سائڈ پہ کچھ ایک اور نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پورے نقشے کو گھیر کر اس کو نام دیا ہے حافۃ اللسان۔ حافہ کے معنی ہے کروٹ، حافہ کے معنی ہے کروٹ۔ اس کے یہاں اردو ترجمہ لکھنا رہ گیا ہے، اس کو انشاءاللہ میں شامل کر کے پھر آپ کو سلائیڈ بھیج دوں گا، تو اس کو آپ سمجھ لیں۔ حافہ کے معنی ہے کروٹ کے، حافتن کے معنی ہے کروٹ کے، تو لسان کے معنی وہی زبان، تو اب اس کا مطلب ہو جائے گا زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ۔ یہ حصہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر جب ہم ذات کا مخرج پڑھیں گے تو ذات کے مخرج کے اندر پورا حافۃ اللسان کا کردار ہے، پورا کردار اسی حافۃ اللسان کا ہے، زبان کی کروٹ کا ہے۔ زبان کی کروٹ کو آپ اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگائیں گے تو فوراً سے ذات ادا ہو جائے گا،
اتنا آسان لفظ ہے یہ اور ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو زبان کی کروٹ کے 3 حصے ہیں۔ ایک زبان کی کروٹ کا آخری حصہ ہے جو یہاں بالکل آخر میں ہے، اس کا نام ہے اقصا، یعنی اس زبان کی کروٹ کا آخری حصہ۔ دوسرا درمیان میں ہے، جو حصہ ذات کی ادائیگی کے اندر زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں ذات کا مخرج یہاں سے شروع ہو کر آخر تک آتا ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم وہاں سبق نمبر 6 یا 7 میں پڑھیں گے۔ تو ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کروٹ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے اور یہ آگے ہونٹ تک آ رہی ہے، جہاں ہونٹوں کے ساتھ ثنایا ہے، یہ سامنے کے دانتوں کے ساتھ زبان لگ رہی ہے، تو دائیں بائیں دونوں طرف حافہ ہے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی دونوں طرف حافہ ہے، یعنی کروٹ ہے، زبان کی کروٹ ہے۔ تو یہ زبان کی کروٹ کا ایک حصہ آخری ہے، اس کو اقصا حافت اللسان کہا جاتا ہے۔ دوسرا وسط حافت اللسان ہے کہ لسان کا زبان کی کروٹ کا درمیانی حصہ، اور تیسرا ہے منتہا کے معنی اس کا آخری کنارہ، منتہا کے معنی ہے اس کا آخری کنارہ، یعنی یہاں آ کر زبان کی جو کروٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ یوں کر لیں کہ زبان جب باہر نکالتے ہیں تو یہاں سامنے چھوٹا سا اس کا سر بنا ہوا ہوتا ہے، نوک بنی ہوئی ہوتی ہے، اس نوک کے دائیں طرف دایاں حافہ ہے، دایاں کروٹ ہے، اور بائیں طرف اس کی بائیں کروٹ ہے۔ جی، اس زبان کے ناموں میں سے اور زبان کے حصوں میں سے اگر کسی بھائی کو کسی بھی ہمارے پارٹیسپینٹ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اگر ابھی پوچھنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، ورنہ تو اس کو ہم آخر میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے سوال۔ یہ اس وقت میں سوال اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر کوئی بات ہو تو یہی ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جی میرا خیال سے کوئی سوال نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا حصہ ہے ہمارے سبق کا تالو۔ جس طرح ہم نے شروع میں یہ بات ذکر کی کہ زبان کے اندر 10 مخرج ہیں، اور یہ 10 مخرج صرف زبان سے ادا نہیں ہوتے بلکہ 3 مخرج وہ ہیں جو زبان اور تالو کی مدد سے ادا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 7 مخرج وہ ہیں جو زبان دانتوں کی مدد سے تیار کرتی ہے، 7 مخرج بنتے ہیں اور اس سے تقریباً 13 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو زبان تالو کے مختلف حصوں سے لگتا ہے اس کا بیان یہاں اس سبق میں آپ دیکھیں گے۔ جی، تو سب سے آگے جو آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے سامنے کے دانت، چونکہ تالو اوپر ہوتا ہے، اب ہم سامنے کی دانتوں کی بات کر رہے ہیں۔ سامنے کے دانتوں کے بالکل ساتھ، یعنی جہاں دانت جڑے ہوئے ہیں، اس جڑی ہوئی جگہ پر جو گوشت ہے، نرم حصہ ہے، جس کو مسوڑا کہا جاتا ہے اردو زبان میں، تو اس مسوڑے کو عربی میں کہا جاتا ہے لیسا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو آپ مسوڑا ہی یاد رکھ لیں، یعنی تالو کا ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم مسوڑے کہیں گے۔ دوسرا جو مخرج ہے، مقام ہے، وہ ہے مقدم الحنک۔ مقدم الحنک کا مطلب یہ ہے کہ تالو کا اگلا حصہ، حنک اصل میں کہتے ہیں تالو کو، اور مقدم وہ حصہ جو آگے ہو، مقدم جس کو آگے کیا ہوا ہو، تو جو تالو کا حصہ اگلی طرف ہے، ہونٹوں کی طرف ہے، وہ حصہ کہلاتا ہے مقدم الحنک، تالو کا اگلا حصہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے تالو کا درمیانی سخت حصہ۔ ہمارے تالو کے اندر ایک حصہ وہ ہے جو ہڈی نما سخت ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو ذرا نرم ہے، جو پیچھے کی جانب ہے، حلق کے قریب ہے۔ تو جو حصہ سخت ہے وہ سخت حصہ درمیان میں تقریباً ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے درمیانی سخت تالو۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں جو تالو کا حصہ ہے وہ نرم تالو کہلاتا ہے، اس کے اندر ہڈی نہیں ہے، وہ ذرا گوشت کی طرح نرم ہے۔ اور پھر آخری حصہ ہے اس کا لحاد کا، اور لحاد کے معنی ہے وہ گوشت کا ٹکڑا جو حلق کے اندر
لٹک رہا ہوتا ہے. یہ 5 نام ہو گئے تالو کے. نمبر 1 مسوڑے جہاں دانت جڑے ہوئے ہیں. نمبر 2 مسوڑے جو سامنے کے دانت ہیں اس کے پیچھے جو مسوڑوں کے ساتھ والا حصہ ہے جو ابھرا ہوا ہے, جو ابھرا ہوا ہے, اس کو آپ یاد رکھیے گا. آگے چل کر ہم جب حروف پڑھیں گے قا دال تا تو اس وقت انشاءاللہ اسی کا تذکرہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے الحنق العظمی. یہ حنق العظم, عظم ہڈی کو کہا جاتا ہے, تو عظمی زوا کے سکون کے ساتھ الحنق العظمی. تو یہ تالو کا وہ حصہ ہے جو سخت تالو کہلاتا ہے یا ہڈی والا تالو کہلاتا ہے. اور اس کے بعد الحنق اللحمی, لحم کے معنی ہوتے ہیں گوشت کے, لحم کے معنی گوشت کے ہوتے ہیں. تو تالو کا وہ حصہ جو نرم ہے گوشت کی طرح اس کو کہا جائے گا نرم تالو. اور آخر میں لحات ہے, لحات کہا جاتا ہے اس گوشت کے ٹکڑے کو جو حلق کے اندر لٹک رہا ہے. اب ہم آتے ہیں مخارج کی طرف. تو قاف اور کاف کا مخرج آج ہم پڑھیں گے آج کی نشست میں انشاءاللہ. تو قاف اور کاف کو آپ سمجھ لیں. قاف, اب زبان کی جڑ پر چلے جائیں, ہم پیچھے آ رہے ہیں واپس. یہ زبان کی جڑ, یہ جو حصہ ہے, یہ جو یلو کلر کی لائن بالکل آخر میں لگی ہوئی ہے, یہ والا جو حصہ ہے, اصل میں یہاں تو زبان بالکل ہمیں سیدھی نظر آ رہی ہے, لیکن حلق کے اندر جا کر یہ یہاں سے نیچے اتری ہوئی ہے. یہ جہاں پر اس کے یہ بارڈر بنا ہوا ہے, یہاں سے پچھلا جو زبان کا حصہ ہے یہ سارا حلق کے اندر ایسے نیچے کی طرف اترا ہوا ہے. بس یہ حصہ آپ نے تالو کے اس حصے کے ساتھ لگانا ہے جو الحنق اللحمی اور لحات کے درمیان میں ہے. الحنق اللحمی اور لحات یعنی نرم تالو, اور کوا جو تالو کے اندر, تالو کا جو حصہ کوا کہلاتا ہے حلق کے اندر, ان دونوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کے ساتھ آپ نے زبان کو, زبان کی جڑ کو لگانا ہے. تو اس سے ادا ہوگا قاف. اب آپ پڑھ کر دیکھیں, جو ساتھی اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو ان کا قاف درست ہے, جو اس طرح نہیں پڑھ رہے تو وہ پھر قاف نہیں پڑھ رہے, وہ کاف پڑھ رہے ہیں. قاف اور کاف کا مخرج بالکل قریب قریب ہے جی. تو آپ حضرات اس کی مشق کر کے ایک مرتبہ پریکٹس کر کے دیکھیں. جیسے میں پڑھ رہا ہوں, زبان کے جو سامنے کا حصہ ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا, اور یہاں ہونٹ گول نہیں کرنے. اگر ہم ہونٹ گول کریں گے تو وہ تکلف ہو جائے گا اور قاف عجیب سا نکلے گا, قوف. تو اس طرح ہم نے نہیں پڑھنا کہ وہ عجیب سا لگے, نامانوس لگے, کوئی اس کو سنے تو اس کو عجیب سا لگے, ایسا نہ ہو. بلکہ ہم پڑھیں گے قاف قاف. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے قاف. میری زبان کی جو جڑ ہے وہ اپنے بالکل سامنے, جس کو ہم نے کہا لحات اور نرم تالو, اس لحات کوے اور نرم تالو کے درمیان میں ٹچ ہو رہی ہے. قاف. لحات مانا کوا, جو گوشت کا حصہ تالو کے اندر لٹک رہا ہے, حلق کے اندر. تو یہ حلق کے گوشت کے لوتھڑے اور نرم تالو کے درمیان کا جو حصہ ہے, بس یہاں سے یہ ادا ہو رہا ہے قاف. ٹھیک ہے جی. اور اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف آ جائیں, یہاں نیچے کی طرف لکھا ہے, اس لیے کہ ہم نے زبان کا جو تالو کا جو حصہ ہم نے نرم جس کو نام دیا ہے, وہ نرم تالو اوپر چلا گیا, پیچھے چلا گیا. اب اس کے بعد ہم آگے کی طرف آ رہے ہیں, نیچے کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو اس سے قاف کے مخرج سے تھوڑا سا ہم آگے آئیں گے تو یہاں سے ادا ہوتا ہے کاف, بالکل آسانی کے ساتھ کاف. ہم اکثر ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتے کہ موٹا کس کو پڑھنا ہے اور پتلا کس کو پڑھنا ہے, نارمل کس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قاف جو نقطوں والا ہے, جس کے اوپر 2 نقطے ہیں, وہ والا قاف موٹا قاف ہوتا ہے. اور جو کش والا قاف ہوتا ہے, اس قاف کی یہ جو نوک نکلی ہوئی ہے, اس نوک کو کہا جاتا ہے کش. تو یہ کش والا قاف, جب آپ کشش لکھتے ہیں تو کشش میں وہ کش جو شروع میں کش بنتا ہے, بس اس کش کو لے کر ہم نے اس قاف کا نام رکھ دیا کش والا قاف.
تو یہ جو کاف ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں نارملی، اور جو پہلا والا قاف ہے نقطوں والا، اس کے اندر تھوڑی سی ہمیں جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا زور لگانا، آپ کہہ دیں کہ تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے اور اس کا مخرج معلوم کرنا پڑتا ہے۔ اس کو میں آسانی کے لیے یوں سمجھا دیتا ہوں کہ قاف جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کی جڑ اور تالو یوں آپس میں ٹکراتے ہیں، زبان کی جڑ اور تالو یوں آپس میں ٹکراتے ہیں، قاف، منہ کھلا ہوا ہے، اور جب ہم کاف پڑھتے ہیں تو یہ یوں ہو جاتا ہے کاف، قاف، تھوڑا سا قاف، کاف، قاف، کاف۔ جی کسی بھائی کا کوئی سوال ہو اس سے متعلق، کوئی پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں اس تصویر میں بالکل یہ آسانی کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قاف اور کاف یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اس تصویر میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قاف میں زبان کی جڑ اس حصے سے جس کو لحاظ اور نرم تالو کہا جاتا ہے، میں نے شروع میں جب یہ تصویر سامنے آئی تھی اس وقت آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ جہاں تک لال کلر ہے یہ تالو کا وہ حصہ ہے جو نرم تالو کہلاتا ہے، اور جہاں سے یہ وائٹ حصہ شروع ہو جاتا ہے یہ الحنف العظمی ہے، تالو کا سخت حصہ، اور اس کے پیچھے جہاں یہ وائی فائی کا نشان بنا ہوا ہے، اس وائی فائی کے نشان کے نیچے آپ دیکھیں یہ تالو کا وہ حصہ ہے جس کو نام دیا ہے نرم تالو کا، اور یہاں حلق کے اندر دیکھیں اس کو یہاں تھوڑا سا تقسیم کر دیا ہے، تو یہ لحاظ لٹکا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے لے کر نرم تالو کے درمیان، بالکل نرم تالو کے آخر تک نہیں، نرم تالو کے درمیان تک یہ جو حصہ ہے، اس حصے سے جب زبان کی جڑ ٹکراتی ہے تو اس سے موٹا قاف، بڑا قاف ادا ہوتا ہے، نقطوں والا قاف ادا ہوتا ہے، تو یہ ہے قاف۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے قاف۔ اور اس تصویر پر آپ غور کریں اور اگلی تصویر پر آپ غور کریں، معمولی سفر کے تھوڑا سا آگے ہو کر کہ جہاں الحنق العظمی تالو کا سخت حصہ ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے کاف۔ کاف کی ادائیگی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ زبان گویا کہ وہ تھوڑی گول ہو جاتی ہے، اور اس کی جو گولائی ہے وہ گولائی اوپر جا کر نرم تالو کا بقیہ حصہ اور سخت تالو کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہے، تو یہاں سے ادا ہوتا ہے کاف۔ ٹھیک ہے جی، قاف، پھر اس کے بعد کاف۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آج کے ہمارے دو حروف۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی مشق کرتے ہیں، مشق کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مشق شروع کریں، کوئی ساتھی کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنا ہو اس سبق سے متعلق تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سورۃ المزمل ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی انشاءاللہ آج کی اس نشست میں۔ جی اب دیکھیں ساتھیوں کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟
جی جی سلائڈ نظر آ رہی ہے مفتی صاحب. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل. یہاں اگر ہم وقف کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے مزمل, جی اور اگر سلائڈ ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے یا ایہا المزمل قم اللیل قم مفتی صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, وہ سلائڈ نظر نہیں آ رہی ابھی. کچھ کہہ رہے ہیں ساتھی؟ جی جی تو سلائڈ نظر نہیں آ رہی تھی, سلائڈ نظر نہیں آ صورت رہی. والی نظر نہیں آ رہی. جی وہ پرانی والی نظر آ رہی پی پی ٹی. جی اب نظر اب آ رہی دیکھیں, ہے, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. جزاک اب نظر آ رہی. جی جی ٹھیک ہے جی. تو یہاں ہم نے پڑھا یا ایہا المزمل. ایک چیز میں اور بھی آپ حضرات کے سامنے واضح کر دوں تاکہ ہم جلدی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں. ہمارے ہاں غنہ پر جو ہے نا اکثر بات چیت کی جاتی ہے کہ غنہ مد کیا ہے یا نہیں کیا, اور ساری تجوید کو غنہ اور مد سمجھ لیتے ہیں کہ جو غنہ اور مد کر رہے ہیں وہ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور جو غنہ اور مد نہیں کرنے والے تو وہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. تو اس سوال کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ مد میں کچھ مد کی وہ قسمیں ہیں جو جائز ہیں یا لازم ہیں, واجب نہیں ہیں. تو جو مد واجب ہے, مد واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے معنی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. باقی جو لازم اور جائز ہے اس کو کبھی کبھار نہیں بھی پڑھتے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں قراء حضرات جب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا روانی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, جس کو حدر کہا جاتا ہے. تو حدر میں پھر مد واجب تو پڑھی جاتی ہے, باقی جو مد لازم ہے یا مد جائز ہے یا مد عارض ہے. مد کے معنی کھینچنے کے ہوتے ہیں. یہاں یا کے اوپر جو آپ کو یہ ٹیڑھا سا نشان نظر آ رہا ہے جس کو اردو میں ہم الف مد آ بھی کہتے ہیں. آم کا بڑا پیارا سیزن ہے, آم آج کل ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور آم اسی سے شروع ہوتا ہے, آم اسی سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آم کے شروع میں جو کھڑا زبر یا الف کے اوپر جو ٹیڑھی سی لائن آتی ہے, اس لائن کو کہا جاتا ہے مد. مد کے معنی کھینچنے کے ہوتے ہیں, مد کے معنی کھینچنے کے ہوتے ہیں. تو اس کو کھینچا جاتا ہے. تو تراویح میں ہم دیکھتے ہیں یا کبھی قرآن ایسا پڑھ رہے ہیں, ویسے تراویح کے علاوہ پڑھتے ہیں, کبھی نماز میں بھی پڑھ لیتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ کھینچنے کا اہتمام نہیں کرتے, مد کرنے کا اہتمام نہیں کرتے یا غنہ کا اہتمام نہیں کرتے. تو اس کو آپ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اس کی گنجائش ہے, اس کی گنجائش ہے کہ آپ روانی کے ساتھ پڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ غنہ ایک ہوتا ہے غنہ اور ایک ہوتا ہے اخفا. یہ تفصیل کے ساتھ سبق آگے آئے گا, لیکن چونکہ ہم مشق ابھی کرتے چلے جا رہے ہیں تو مشق کے اندر یہ چیزیں ہمارے سامنے ابھی سے آ جائیں تاکہ جو ہمارا آخری سیشن ہو اس میں ایسا نہ ہو کہ آخری سیشن کے اندر جو بات ہم پڑھ رہے ہیں وہ پہلی مرتبہ پڑھیں. میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے کی جو باتیں ہم آگے ہمارے سامنے آتی رہیں گی وہ فردن کرتے آپ کے سامنے ابھی سے شیئر کرنا شروع کر دوں. جی, تو پہلی بات ہو گئی مد کے حوالے سے. دوسری بات ہے میم کے حوالے سے. تو میم کے اوپر جو یہ تشدید کا نشان بنا ہوا ہے اور اسی طریقے سے نون کے اوپر یہ تشدید کا نشان آ جائے, ان دو حروف پر بس, جہاں میم پر تشدید کا نشان آ جائے یا نون پر تشدید کا نشان آ جائے تو یہاں ہوتا ہے غنہ. غنہ کے معنی ہوتے ہیں آواز کو ناک سے ادا کرنا, ناک میں لے کر جانا, ناک کے اندر گنگنانا. سارے الفاظ آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کی پریکٹس یہ ہے, پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں غنہ کرتے ہیں تو اگر آپ نے ناک بند کر لی تو ٹوٹلی آواز بند ہو جائے گی,
یا ایھا المزمل، دیکھیں مزمیم پہ جب میں پہنچا میں نے ناک بند کی تو آواز بالکل بند ہو گئی ہے۔ ایک دوسرا آتا ہے اسی طریقے سے غنے کی طرح، اس کا نام ہوتا ہے اخفا۔ اخفا خفیہ رپورٹ سے ہے، خفیہ چھپانا، جو سیکرٹ چیز ہوتی ہے جس کو چھپاتا ہے آدمی، تو اس کے لیے جو لفظ اردو میں یا عربی سے لیا ہوا اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اخفا۔ اخفا کے معنی چھپانا، تو نون کو چھپایا جاتا ہے، جیسے انشاءاللہ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے اوینقص، اوینقص، یہ اردو کا نون غنہ ہے۔ ایک اردو میں ہوتا ہے نون اور ایک ہوتا ہے نون غنہ۔ کیا کہتے ہیں اردو میں؟ میرے خیال سے شاید نون غنہ ہی کہتے ہیں اس کو، کہ جو نون لکھا جاتا ہے اس کے اندر نقطہ نہیں ہوتا، تو وہ نقطے کے بغیر والا جو نون ہے وہ اس کو ہم پڑھیں گے اوینقص۔ اب دیکھیں میں نے ناک کے اوپر ہاتھ رکھا تو آواز کے اندر کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پہلے والا جو میم کے اندر میں ناک میں آواز لے کر جا رہا تھا، وہاں جب ناک بند کی تو آواز بند ہو گئی۔ بس یہ فرق ہے غنہ اور اخفا کا۔ اکثر اس میں فرق نہیں کر پاتے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اگر اس میں کوئی فرق نہیں کر پاتا یا دونوں کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پاتا تو اس سے معنی کے اندر، ترجمے کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ جو اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو نور علی نور، اچھی بات ہے۔ جو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ قم اللیل میں دیکھیں قاف آ گیا موٹا والا، ٹھیک ہے جی، آگے قلیلا، یہاں پر بھی قاف ہے موٹا والا، تو اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں قم اللیل تو یہ تکلف ہو جائے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ میں اکثر ساتھیوں کو یہی کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھتے وقت ہم بہت زیادہ تکلف کر کے، بہت زیادہ گھاڑا کر کے اس کو نہ پڑھیں کہ سننے والے کے لیے بوجھ ہو جائے، بلکہ روانی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ہم عرب قراء کو سنیں وہ کس پیارے طریقے سے روانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ جی، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ نصفہ، نصفہ، یہاں ہا کے اوپر دیکھیں آپ، یہ الٹا پیش بنا ہوا ہے اور اس الٹا پیش کے اوپر مد بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کو ہم کھینچ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کھینچ سکتے، دونوں باتیں میں نے آپ کو شروع میں بتا دی کہ اس کو کھینچ کر پڑھنے کی بھی گنجائش ہے اور چھوڑ کر پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن چھوڑ کر جب ہم پڑھیں گے تو کم از کم اس کو ہم 1 سیکنڈ کے برابر یا 1 الف آپ کہہ دیں، 1 الف کے برابر اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، اور اگر ہم مد کریں گے تو پھر کم از کم 2 الف کے برابر یا زیادہ سے زیادہ 3 الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جی، نصفہ او انقص، اوینقص، اب یہ نون کو ہم نے چھپا دیا اور اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اوینقص منہ، منہ پر آپ دیکھیں نون ہے اور نون کے اوپر یہ جو چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے یا سات کا نشان بنا ہوا ہے، یہ کہلاتا ہے ساکن۔ تو یہاں اصول یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن آ جائے، جب بھی نون ساکن آ جائے تو نون ساکن کے بعد ہم دیکھیں گے وہ جو ہم نے حروف حلقی پڑھے تھے گزشتہ سبق کے اندر، وہ حروف حلقی آپ کو یاد ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو یہ 6 حروف حلقی جو ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھے تھے، وہ 6 حروف حلقی آپ یاد کر لیں، ان کو تازہ کر لیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوگا، وہاں ناک میں آواز نہیں جائے گی، اس کو بالکل ہم نے کلیئر پڑھنا ہے، واضح پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، کھول کر پڑھنا ہے۔ میں ہو، یہ غلط ہو جائے گا، یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے من ہو، بس من ہو۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر اس میں کسی نے میں ہو پڑھ لیا تو تجوید کی روح سے تو یہ غلط ہے، لیکن معنی میں خرابی نہیں آئے گی۔ معنی میں خرابی آتی ہے لحن جلی بڑی غلطی سے، تو یہ بڑی غلطی نہیں، چھوٹی غلطی شمار ہوتی ہے
چھوٹی غلطی کی گنجائش ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنا ہم زیادہ اچھا کر کے پڑھیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ملنے کی امید ہے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جی یہ کوئی ساتھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک، اب دونوں میں فرق دیکھیے آپ، یہاں دونوں کاف آ رہے ہیں، انا سنلقی علیک، پہلا والا کاف موٹا اور دوسرا والا کاف نارمل ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اس صورت میں موٹا قاف بڑا قاف کثرت کے ساتھ ہے، باریک قاف بھی اس میں ہے لیکن زیادہ تر اس میں موٹا قاف ہے، جس سے ہمیں موٹا قاف پڑھنے کا صحیح طریقہ آ جائے گا۔ بعض جگہ اس کو بہت زیادہ گاڑھا کر کے پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ تجوید کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کو نارمل ہم پڑھیں گے جتنا ہم اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی، اب لکا میں باریک کاف آ گیا، چھوٹا کاف آ گیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ابھی ہم نے یہاں پر دیکھا یہ نون اوینقص میں اور اس کے بعد من ہو، یہ دو جگہ نون آیا، اس کے بعد نون نہیں آیا، لیکن جگہ جگہ آواز ناک میں جا رہی ہے، یعنی اگر اس کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو ہمیں ناک میں آواز لے جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ وہ کیوں؟ اس سے کہ ہمیں یہ دو زبر نظر آ رہے ہیں، یہ دو قولا ثقیلا۔ اسی طریقے سے نیچے دیکھیں یہاں وطئا واقوم قیلا، تو یہ اصول آپ یاد رکھیے گا کہ جہاں دو زبر، دو زیر اور دو پیش آپ کو نظر آ جائے، آپ نے تجوید کا چشمہ لگا کر رکھنا ہے۔ تجوید کا چشمہ آپ کو بتائے گا کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش حقیقت میں یہ والا نون ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کو آپ تجوید کی زبان میں کہیں گے، یہ صرف تجوید کی زبان میں ہے کہ تجوید کی زبان میں وہ یہ والا نون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کبھی بھی اس کو غلط نہیں پڑھیں گے جی۔ ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی، اچھا میں نے بتایا تھا کہ غنہ کہاں ہوگا، کوئی ساتھی مجھے بتا دیں، اور پھر اس آیت کے اندر، یہ جس آیت کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، صرف اس آیت کے اندر مجھے بتا دیں کہ اس میں غنہ کہاں ہو رہا ہے جی۔ جی فی النہار پہ، فی النہار پہ، نہار پہ، جی جی ایک اور جگہ بھی ہو رہا ہے، جی اچھا ان پہ، ان پہ جی۔ اچھا غنے کا ہم نے کیا اصول بتا دیا، یہ بھی بتا دیجئے۔
जी क्या पूछे मुफ्ती साहब, गुने का उसूल? जी मैं ये कह रहा हूँ जी कि गुन्ना के लिए हमने क्या उसूल बता दिए कि कहाँ गुन्ना होता है और कहाँ इख्फा होता है, दोनों में फर्क है, सिर्फ ये बता दें कि कहाँ गुन्ना होता है। जी मुफ्ती साहब, इधर में फिर वो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही थी घर पे, मैं नहीं सुन सकी सही से ना। ठीक है ठीक है। जी दूसरा नाम है नाजिया अरशद साहिबा। जी I think it's the tashdid, because of the tashdid. जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गुन्ना किस जगह होगा? तशदीद की वजह से दोनों नून पे हाँ इन्ना सिर्फ दो हुरूफ पर, नून पर और मीम पर। जब नून पर और मीम पर तशदीद आ जाए बस सिर्फ इन दो पर गुन्ना होगा। इसके अलावा जो नून साकिन पर होता है वो गुन्ना नहीं कहलाता, वो इख्फा कहलाता है। ठीक है जी। जी आगे चलते हैं हम। इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला वज़कुर इस्मा, यहाँ पर बारीक काफ आ गया, छोटा काफ, ये वज़कुर में, वज़कुर इस्मा रब्बिका, रब्बिका में फिर आ गया वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हू। अभी देखिए यहाँ मैंने वक्फ किया है इल्लाहू, चूंकि यहाँ सांस मुकम्मल हो रही थी, अब सांस के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं थी कि अब अगला जो इसका हिस्सा है आयत का मैं वो पूरा कर पाता, तो मैंने यहाँ वक्फ करने की वजह से हुआ को हु पढ़ लिया। तो इसी तरीके से ये हमने सीखना है कि वक्फ का तरीका क्या है, जिस जगह हम वक्फ करेंगे तो फिर हम उस लफ्ज को कैसे पढ़ेंगे। जी रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हू। यहाँ वक्फ करने के बाद अब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो हम शुरू करेंगे ला इलाह से, इसलिए कि जो यहाँ पर बात शुरू हो रही है, असल जो एक सेंटेंस शुरू हो रहा है वो ला इलाहा से शुरू हो रहा है। एक इसके अंदर रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब, एक ये छोटा सेंटेंस है, दूसरा ला इलाहा इल्ला हुआ है, और तीसरा फत्तखिज़हु वकीला है। ये तीन सेंटेंस मिलकर पूरा ये एक पूरी आयत तैयार हुई है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। आगे वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। जी अब्दुल मोइज़ साहब, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस खत्म हो गया, इसके बाद वक्त करना है, या मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है? जी जी एक आसान सी पहचान तो उसकी ये है कि जैसे बड़ी आयत हैं, इसमें आप रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि, थोड़ा बहुत अरबी से अगर वाक़िफ़त हो जाए उसके बगैर तो पता नहीं चलेगा। जब तक अरबी से वाक़िफ़ियत नहीं होगी, जैसे जो मेरी तरह इंग्लिश से वाकिफ नहीं है तो उनको पता नहीं चलता कि नया सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है। वो तो कहीं पर भी हाथ रख के बता देंगे कि यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, कभी वो सही बता देंगे कभी गलत बता देंगे, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत भी जिसको ज़बान के साथ वाकिफियत होगी वही बता सकता है। ठीक है जी। तो असल बात तो इसके अंदर यही है कि थोड़ा सा हम कोर्स कर लें, एक मुख्तसर सा हम कोर्स पढ़ लें अरबी ज़बान से का, जिसमें हमें पता चल जाए कि सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है और नए से कहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है जी। तो इसके बगैर पता चलना ज़रा मुश्किल है। यहाँ इस आयत के अंदर तो आसान है कि ला इलाहा इल्ला हु, ये कलिमा हम हर वक्त के पढ़ते रहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लाह के बाद अल्लाह का नाम है, और हुआ का जो लफ्ज़ है इससे भी इशारा है अल्लाह ताला की तरफ। ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल सी बात है, इससे पता चल रहा है। बाकी ये कि थोड़ी बहुत अरबी ज़बान से वाकिफियत होगी तो उससे पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सवाल है आपका। अल्लाह पाक आप हजरात के शौक़ के अंदर मज़ीद इजाफा फरमाए ताकि आप कुछ न कुछ अरबी ज़बान भी सीख लें। एक मशहूर मकूला है, अहिब्बुल अरब लिसलासिन,
کہ 3 وجہ سے عربی زبان سے محبت رکھیں. لأن نبینا عربی، بعض حضرات نے اس کو منسوب کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، تو پھر وہاں پر الفاظ ہیں لأنی عربی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ میں عربی ہوں. والقرآن عربی، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے. اور تیسری وجہ، بات نہیں وجہ، دوسری وجہ قرآن عربی میں ہے، اور تیسری وجہ ولغت اہل الجنت عربیہ، کہ جو اہل جنت ہیں ان کی زبان عربی ہے. ان 3 وجوہ سے عربی زبان سے محبت رکھیں. اور جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، اس کے جو اس کی جو شکلیں ہیں، اس کی جو صورتیں ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال یہ 3 وجہ ہیں عربی زبان سے محبت کرنے کی. اللہ پاک ہمیں حقیقی عربی زبان کی محبت نصیب فرمائے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا. یہاں ہجرن پر دیکھیں 2 زبر ہیں، اور میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات ذکر کی تھی کہ جہاں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش آ جائیں تو ہم نے تجوید کی آنکھ سے اس کو نون دیکھنا ہے، نون ساکن کی شکل میں. نون ساکن کے بعد 6 حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو تو پھر وہاں پر ناک میں آواز دے کر جائیں گے اور ایسے ہی پڑھیں گے اس کو. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. وَذَرْنِي اس کے بعد وَالْمُكَذِّبِينَ، یہاں پر بھی پتلا کاف ہے، مُكَذِّبِينَ مُكَذِّبِينَ، یہاں زور دے کر نہیں پڑھنا، مُكَذ نہیں، اس کو نرم پڑھیں گے. مُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے. اب 7 منٹ ہے ہمارے پاس. آپ حضرات کے جو بھی سوالات ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ سے آج کوئی سوال نہیں آ رہا. جی پہلا سوال. ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سر آپ نے بتایا تھا وہ اکفا کا ڈفرنس، اگر آپ جی واپس پر جائیں وہ سلائڈ جو آپ نے دکھایا تھا تو مجھے سمجھ نہیں لگی کہ ڈفرنس کیا ہے. وہ تو مجھے ایک they look the same to me. اچھا، اس میں فرق یہ ہے نا، اخفا میں اور غنہ میں. پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ جب ہم غنہ پڑھتے ہیں تو نون کی آواز صاف آ رہی ہوتی ہے. جی دیکھیں ان تو نون کی آواز آ رہی ہے، اور جہاں ہم اخفا کرتے ہیں وہاں نون کے چھپنے کی آواز آتی ہے. جیسے اردو میں میں کے لفظ کے آخر میں مین نہیں ہے. اردو میں اگر ہم کہیں مین نے کہا، مین نے، تو یہ تو انگلش والا مین بن جائے گا. تو یہ میں جیسے نون کو ہم نے چھپا دیا، اسی طریقے سے عربی میں ہم اس کو پڑھیں گے اوین قس نہیں پڑھیں گے اس کو. یہاں اگر اوین قس پڑھیں گے تو نون ظاہر ہو جائے گا، نون کو ہم نے چھپانا ہے. اور اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں نون پر تشدید کا نشان آ جائے اور میم پر تشدید کا نشان آ جائے وہاں تو ہوتا ہے غنہ، اور جہاں نون ساکن ہو جیسے اوین قس یا من ہو تو اس پر ہوتا ہے اخفا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو. من ہو میں ہا حروف حلقی میں سے، ان حروف میں سے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. جی
सो जिसमें नून साकिन हो उस पे इक्फा करते हैं, इस उस पे इख्फा करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ ना हो। अच्छा ठीक, ओके, थैंक यू, आप समझ आ गए, थैंक यू। जी, दूसरा सवाल। मुफ्ती साहब, तो इसमें आपने जो अभी बताया कि अविन कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो इसको नून को क्या बिल्कुल साइलेंट रखेंगे, अविक कुछ पढ़ेंगे, अविक कुछ इसको पढ़ेंगे, नून को पढ़ेंगे, लेकिन उसकी आवाज जो है ना हल्का। वो नाक से आएगी, इस तरीके से। अच्छा, सही से मतलब जाहिर नहीं करेंगे इतना। जी जी, इसको जाहिर नहीं करेंगे, अवेन नकुस नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, बस सही, थैंक थोड़ा सा इस पे स्टे होगा कि जब हम आवाज नाक में लेकर जाएंगे तो थोड़ा सा इस पे रुक जाएंगे, बहुत जल्दी में इसको हम नहीं पढ़ सकेंगे। अवेन नकुस, थोड़ा सा हमें इस पर रुकना पड़ेगा। सही, ठीक है। जी, कोई और सवाल जी? चले थोड़ा सा इसको मैं समराइज कर देता हूँ, खुलासा आप हजरात को बता देता हूँ कि आज के सबक में एक तो हमने जबान के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम पढ़े हैं कि जबान के अंदर एक जबान की जड़ है, एक जबान का दरमियानी हिस्सा है, एक जबान का किनारा है, एक जबान की नोक है और एक जबान की करवट है। ये जबान के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम हो गए। फिर उसके बाद हमने तालु से मुताल्लिक पढ़ा था कि तालु के अंदर भी 5 हिस्से हैं। एक का नाम मसूड़ा है जहाँ पर दांत जुड़े हुए हैं। उसके बाद तालु का अगला हिस्सा है, ये हमें त्वा दाल ता में काम आएगा। और फिर तीसरा तालु का वो हिस्सा जो सख्त और हड्डी नुमा है। चौथा तालु का वो हिस्सा जो नरम है, गोश्त की तरह नरम है। और पांचवा तालु का वो हिस्सा जो गोश्त का लोथड़ा हल्क में लटका हुआ है, जिसको कव्वा कहा जाता है। और फिर उसके बाद हमने 2 हुरूफ पढ़े हैं आज के सबक में, काफ और काफ। काफ का जो मखरज है वो जबान की जड़, जब तालु का वो हिस्सा जो नरम और लहात के दरमियान में, कव्वे के दरमियान में है, उस हिस्से के साथ जब जबान की जड़ लगेगी तो यहाँ से काफ, मोटा काफ अदा होगा। और काफ की अदायगी जबान का दरमियानी हिस्सा जब सख्त तालु और नरम तालु जहां आप इसमें मिलते हैं, जो इनका संगम है, वहां पर जाकर जबान का दरमियानी हिस्सा टकराएगा तो इससे बारीक काफ अदा होगा, काफ काफ। और मोटा काफ इससे जरा पीछे, काफ। तो ये आज के हमारे सबक का खुलासा है। और उसके बाद यहाँ पढ़ने के दौरान जो बातें मैंने आपके सामने जिक्र की हैं, इनको कहा जाता है सिफात। तजवीद की जबान में इनको सिफात कहा जाता है, क्वालिटी कहा जाता है। तो ये जो सिफात हैं, क्वालिटियां हैं, उनमें एक बात मैंने मद के हवाले से जिक्र की कि मद 2 किस्म की होती हैं, एक छोटी मद, एक बड़ी मद। और बल्कि मैंने आपको इसकी 4 किस्में बता दी कि एक मद लाजिम है, एक मद वाजिब है, एक मद जायज है और एक मद आरिज है। मद वाजिब, इसका पढ़ना हर हाल में जरूरी है। अगर मद वाजिब को छोड़ देंगे तो हर्फ बदल जाएगा, ये बड़ी गलती कहलाएगी। और इसके अलावा बाकी जो किस्में हैं वो छोटी मद कहलाती हैं, उनको छोड़ने की गुंजाइश होती है। आज के हमारे सबक के अंदर मद वाजिब की कोई मिसाल नहीं आई, इसलिए मैंने उसको मजीद नहीं छेड़ा। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह हम उसको जिक्र करेंगे। हाँ, ये अस्समा में आप देख सकते हैं, ये है मद वाजिब। मद वाजिब की पहचान इंशाल्लाह हम आपको करा देंगे। ये जो समा के ऊपर आपने मद का निशान आपको नजर आ रहा है, ये बड़ी मद कहलाती है। ये है बड़ी मद, ठीक है जी, ये बड़ी मद है, ये इसको बड़ी मद कहते हैं। इसकी शक्ल यूं बनी हुई होती है। और ये जो पीछे मद गुजरी है, जैसे ये है, तो ये छोटी मद है, ठीक है जी, ये छोटी मद है। ये छोटा सा जो निशान है इसको छोटी मद कहते हैं। बहरहाल मद वाजिब को हम नहीं छोड़ सकते, बाकी मद को हम छोड़ सकते हैं। उसके अलावा हमने बात की है नून की, कि नून और मीम पर जब तशदीद का निशान आ जाए तो वहां गुन्ना होता है, और नून साकिन पर जो नाक में आवाज जाती है उसको इख्फा कहा जाता है। ये आज के पूरे सबक का खुलासा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने भरपूर कोशिश की कि आप हजरात के सामने इसको मैं अच्छे तरीके से वाज़ेह करके समझाने की कोशिश जो हो सकती है वो करूँ। बाकी मुझे उम्मीद है कि इतना दूर बैठकर जितना हम समझ सकते हैं एक दूसरे की बात को, उसमें इतने ही काफ़ी होगा, इतनी ही हमारे बस में है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हालात के पेश नज़र
جو کچھ بھی اللہ پاک ہمیں سیکھنے کا موقع عطا فرما رہے ہیں اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن ساتھیوں نے اس کا انتظام کیا اللہ پاک ان کو بھی دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے ساتھی شریک ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کے اس وقت کے بدلے میں، یہ وقت ہمارا قیمتی ہے، یہ وقت جو ہمارا یہاں گزر رہا ہے قرآن کریم کو سیکھنے میں یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اہل جنت جب جنت کے اندر پہنچیں گے تو ان کو سوائے اس ایک بات کی کسی بات کا افسوس نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر ان کا جو وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی گزر گیا وہ کیوں گزرا۔ ہمارا یہ جو گھنٹہ گزرا ہے مجھے قوی امید ہے کہ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا ہمارا واحد مقصد ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس وقت کو اللہ پاک ہمارے لیے جنت کے اندر ذخیرہ بنائے۔ میں تمام ساتھیوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔